الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ہی دن اب رہ گئے رمضان میں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ذکر ہوئی کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا زبردست مہینہ ہے، اور یہ تمام باتیں جو روزانہ ذکر کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کا اہتمام ہو اور اس مہینے کے اندر جو مقصد ہے تقوی، وہ تقوی حاصل ہو جائے۔ بھوکے پیاسے رہنا مقصد نہیں، وہ تو ایک مجاہدہ کرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس مجاہدہ کر کر آدمی تقوی حاصل کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی تو ذکر کیا گیا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، روزہ رکھا انہوں نے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے اس بات کی طرف کہ رمضان سے پہلے ہی توبہ استغفار خوب کر لیے جائیں۔ جو گناہ گزشتہ زندگی میں ہوئے ہیں اس پر نادم ہو۔ توبہ کہتے کیا ہیں؟ توبہ زبان سے بھی ہوتی ہے کہ زبان سے توبہ کے کلمات، استغفار کلمات ادا کیے جائیں، دل میں ندامت اور شرمندگی ہو کہ ہائے افسوس مجھ سے کیا ہو گیا، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو کہ اب نہ کروں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ کمی بیش ہوئی اس کو پورا کیا جائے، اس کو تدارک کیا جائے۔ مثلا نماز چھوٹ گئی تھی تو اب اس نماز کو جو قضا عمری کی جائے، اس کی قضا کی جائے، اس کو جو رہ گئی ہیں نمازیں اس کو ادا کیا جائے، جس کو قضا عمری کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق وہ ادا کیا جائے، اس کو حق دیا جائے، معافی تلافی کی جائے۔ تو اس لیے ذکر ہی کیا جا رہا ہے بار بار کہ رمضان کی آمد سے پہلے توبہ استغفار خوب کر لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ آئے ہم روزہ رکھیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، تو مقصد کہاں چلا گیا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے بھی وہ حدیث ذکر کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ جو بیان کرنا تھا وہ بیان کیا آپ نے، اور بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی اور میں نے اس تینوں پر آمین کہا۔ اس میں ایک بددعا یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ کیوں؟ وہ اسی لیے ہی تو بیان فرمایا آپ نے کہ رمضان میں مغفرت عام ہو رہی ہے، مغفرت عام ہو رہی ہے رمضان میں۔ اللہ تو اپنے سے قریب کر رہے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھے راضی کر لو، میں ماننے کو تیار ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ماننے کو تیار ہوں، میرے پاس آ جاؤ، مجھے وہ منواؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہے، کہتے ہیں آ جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھے راضی کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا، بس ذرا سا بھی مجھے راضی کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تو بلا رہے ہیں۔ لیکن جب مغفرت عام ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں بازار لگتے ہیں، کوئی اعلان ہو گیا کہ جناب ایک بازار لگ رہا ہے، اس بازار میں چیز وہ بالکل کم دام میں 50% وہ اس کی قیمت کم ہے اور ایک پہ 2 چیزیں فری مل رہی ہیں، تو ظاہر لوگ تو ٹوٹ پڑیں گے بازاروں کے اندر، جیسا ابھی بھی ہوتا ہے۔ ذرا سا بھی کہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، قیمت ذرا سا کم ہوتی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، رش لگ جاتا ہے بازاروں کے اندر۔ اور پھر جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب وہ وقت نکل گیا، اس کا ٹائم نکل گیا، انہوں نے ایک خاص ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم کے اندر جو خریدے گا، ان دنوں کے اندر جو خریدے گا، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ کے اندر جو خرید لے گا، تو اس کے لیے یہ تمام وہ رعایت ہیں، اور جو نکل گیا وقت اس کے بعد نہیں ہے۔ تو بعد میں جو آدمی افسوس کرتا ہے کہ ہاں افسوس ہے مجھے معلوم نہ ہوا ورنہ میں بھی فائدہ اٹھا لیتا، دوسرے بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہ ہو تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، معلومات کر لیتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہینہ دیا جا رہا ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں نکل جائے، پھر بعد میں افسوس ہوگا، ہائے افسوس جس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے بغیر کسی عذر کے، اب وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے گا، قضا کر لے گا تو اس کی گنتی تو پوری ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا جو رمضان میں روزے رکھنے کا ثواب ہے، اس سے محروم رہ جائے گا۔
اس لیے جب مغفرت عام ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، تو تبھی تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ اتنے عام ہو گئی مغفرت، اللہ بلا رہے ہیں اور راضی ہونے کو تیار ہیں، ماننے کو تیار ہیں، پھر بھی وہ اللہ کو جو ہے وہ نہ منائے۔ تو اس لیے جو کہا گیا کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ آج ایک گناہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک گناہ اور بھی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، اور روزے کی حالت میں بھی وہ گناہ رہتا ہے، اور وہ ہے دل کا گناہ، اور وہ دل کا گناہ ہے کینہ، کھوٹ، بغض، نفرت، حسد، کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس روزے کے اندر یہ ساری جو ہے وہ غلاظتیں اور یہ سارے گناہ دل کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنا، بغض رکھنا درست نہیں، جائز نہیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے عالم تعلقات میں دیکھ لیا جائے، اپنے دل کی طرف نظر کر لی جائے کہ کسی کے متعلق میں دل میں کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، نفرت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کو دور کیا جائے، کسی سے تعلق خراب کیا ہوا ہے اس کو جوڑا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے، یعنی 3 دن کے اندر شروع کر لے بات چیت، ایسا نہ ہو کہ 3 دن گزر جائیں اور بات چیت بند ہے۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہو گیا، 10 سال بیت جاتے ہیں، 10 سال بیت جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، سگے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا اللہ کے لیے؟ نہیں، اللہ کے لیے تو تعلقات کو قطع کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو قطع تعلق کیا گیا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کیا گیا۔ ان کا رشتہ ہوا، انہوں نے قبول نہیں کیا، منہ بنا کر بیٹھ گئے، جائیداد کے مسئلے ہوئے، اس میں جو ہے آپس میں جھگڑے ہو گئے، اور بہت سی ایسی باتیں ہو گئیں، رشتہ داروں کے اندر، سگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو منہ پھلا کر بیٹھ گئے، ملنا جلنا گوارا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اگر کہیں ایسے معاملات ہیں تو رمضان سے پہلے معاملات کو درست کر لیا جائے۔ حقوق 2 طرح کے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کوتاہی اور کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی کوتاہی ہوگی، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، حساب کتاب ہوگا اس کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو اسی لیے دیکھ لیا جائے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، ہم نے کسی کا حق مارا ہو۔ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں جہاں کام کرتے ہیں، دفاتر کے اندر دیکھ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی کا مال تو نہیں کھایا ناجائز طریقے سے، تو اس کی معافی تلافی کرانا ضروری ہے، ان کے حقوق کے ادا کرنا ضروری ہے، معافی کرانا ضروری ہے۔ آخر ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اگر دوسرے کی طرف سے ہمارے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، اس لیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، اس لیے معاف کر، دل سے معاف کر دیں۔ اور اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو پھر تو ضرور معافی چاہیں، حق ادا کریں رمضان سے پہلے، اور اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس طرح میں نے آپ کی حق تلفی کی، آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، آپ کو میں نے ناراض کیا ہے۔ رمضان مبارک آ رہے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جو ہے میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے جو ہے آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو جو آدمی نیچا ہو جائے گا، اپنا سر جھکائے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا، اور جو خود بلند ہونا چاہے گا، بڑا بننا چاہے گا، اللہ اس کو چھوٹا کرے گا، گرا کر پھینکے گا۔ جو چھوٹا بننا چاہتا ہے اللہ چھوٹا بنتا ہے، اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر اپنے روزے کو کام میں لانے کے لیے کہ روزہ کی جو آ رہا ہے یہ عبادت ہماری قبول ہو جائیں، یہ نیکیاں ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو اس کے لیے اتنا ضرور کرنا ہے کہ جہاں کہیں کوئی حق تلفی ہو، عزیز رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، دفاتر میں کام کرتے ہو وہاں پر، یا کہیں اور کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسی حق تلفی ہو، دل میں کینہ، اس کو نکال کر پھینکیں، اس کو نکال کے دل صاف ہو، دل بالکل صاف شفاف ہو، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض، عداوت، نفرت، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ شعبان کی 15ویں شب گزری، کیسی مغفرت والی رات تھی،
اس میں بھی جس مسلمان کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے، معافی تلافی نہ کرائے۔ اور رمضان میں شب قدر جو آ رہی ہے، کتنی بڑی رات ہے وہ، کتنی برکتوں والی رات ہے، اس میں بھی کینہ والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جب تک روزہ بھی رکھا ہم نے، سحری بھی کر رہے ہیں، افطار بھی ہو رہا ہے، سب کو، لیکن دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہے، بعض اوقات بڑی عجیب کیفیت ہے، نماز میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے دل نہیں مل رہا، دل نہیں مل رہا۔ تو ہماری زندگی ہے ہی کتنی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں، کینہ بغض عداوت اس سے اپنے آپ کو بچائیں، پہلے سے ہی توبہ استغفار کریں، معافی تلافی کرا لیں، بھائی بہنوں میں جہاں معاملات خراب ہیں اس کو درست کر لیں، بیوی بچوں کا اگر حق ادا نہیں کیا اور جو ہے ان کے اوپر کوئی تشدد کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، ان سے معافی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا کر لیں، اچھا معاملات کریں، ان کے پورا خیال رکھیں کہ وہ خوش ہو جائیں، اتنا خیال رکھیں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اپنے ارد گرد پورے جو ہے وہ تعلقات میں دیکھ لیا جائے کہ کہیں معاملات خراب نہ ہوں۔ تو یہ ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کینہ، روزے سے پہلے اس کی جو ہے وہ درستگی کی جائے۔ تو بہرحال جتنے بھی گناہ ہیں اور تقوی جو مقصد ہے اس سے ساری بات اس تقوی کے لیے ہی ہو رہی ہے، ساری بات اسی تقوی کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ایک زمانے سے رکھے چلے آ رہے ہیں روزے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، وہ روح ختم ہو گئی تو چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، ٹھیک ٹھاک انسان ہے، اور جو جناب ہم سب آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس کی روح نکل گئی اس کو اٹھا کے قبر میں ڈالتے ہیں، جو قبر میں ڈالتا ہے۔ کتنی محبت کرنے والا ہی کوئی ماں باپ ہو یا اولاد ہو، کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا، بس روح نکل گئی قبر میں ڈالو، جسم کے ختم ہو گئے، جسم کچھ بھی نہیں۔ ایک مریض ہے، بالکل بوڑھا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، نالی لگی ہوئی ہے، غذا دی جا رہی ہے، اس کو کروٹ دلائی جا رہی ہے، بالکل عجیب کیفیت ہے اس کی، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن جسم میں روح ہے، کوئی اس کو قبر میں نہیں ڈالتا، جو ضرور تو ہے نا۔ لیکن ایک ہٹا کٹا آدمی، صحت مند تھا، سب کچھ تھا، لیکن جہاں روح نکل گئی، حرکت قلب اس کی بند ہو گئی، بس ختم، روح نکل گئی، اٹھا کے قبر میں ڈالتے۔ تو روح نکل گئی تو ختم۔ اسی طرح ہر عبادت کی روح ہے، ہر عبادت کی، نماز کی بھی روح ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، لیکن دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ کیوں یہ برائی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ نماز کی روح نہیں حاصل ہو رہی، جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح روزہ بھی رکھ رہے ہیں ہر سال، جناب ہم تو ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور پورے رکھتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ روزے کا جو روح ہے وہ روح حاصل نہیں ہو رہی۔ وہ روح اسی لیے نہیں ہو رہی کہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دھوکہ بھی چل رہا ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی چل رہی ہے، دفاتر میں جا رہے ہیں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے۔ گالی گلوچ اپنی زبان کو بچانا چاہیے، ہر چیز، ہر گناہ سے اپنی زبان کو بچائیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ، اپنی زبان کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، کان کا استعمال صحیح ہو، ہاتھ پیروں کا استعمال صحیح ہو، دل دماغ جو ہے وہ درست ہوں، کوئی خیالات برے نہ ہوں، تو تبھی جا کے وہ تقوی حاصل ہوگا۔ جب روح رہے گی، جب روح نکل گئی تو زندگی بھر آدمی روزہ رکھ رہا ہے، فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، اللہ راضی کیسے ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو تیار ہے ماننے کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھے مناؤ، اور ذرا سے ہی مناؤ کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اس وقت سے پہلے کہ جب کل وہ وقت آ جائے کہ جب تم کہو گے اللہ مان جا، پھر میں ماننے کو تیار نہ ہوں۔ تو اس لیے جو موقع آ رہا ہے رمضان کا، اس سے پہلے جو اصل بات ذکر کی کہ تعلقات کا درست کرنا، اپنے تعلقات کو درست کر لیں، جہاں جہاں کسی کی حق تلفی ہوئی ہو اس کو کا حق دیں، اس سے معافی تلافی کرائیں، اور اگر زبانی نہ ہو تو تحریری طور پر لکھ کر جو ہے وہ لکھ دیں کہ بھئی ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک سے پہلے مجھے معاف کر دو، تاکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے معاف کرے اور روزہ میرا درست ہو جائے۔ تو جو یہ چاہتا ہے اس کو چاہیے، اور جھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اپنے آپ کو جھکا لیں گے، سر جھکائیں گے، چھوٹے بن جائیں گے، اللہ بڑا کر دے گا، اللہ بڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔